ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، پالنہار ہے. اور درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کے کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ایمان والے بندوں کو، کلمہ پڑھنے والے بندوں کو یہ ہدایت دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے وہ لوگوں جو کلمہ پڑھے ہو، کلمہ پڑھ کر عمل کا دعویٰ کرتے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور تم ان کو نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے مردہ، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں پاتے ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اور ہم ضرور و ضرور تمہیں آزمائیں گے. کن چیزوں میں؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے، وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کم کر کے آزمائیں گے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کو کم کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، پیک میں، پیداوار میں کمی کر کے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ کہتے ہیں. اولئک
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں صبر اور صبر کرنے والے صابرین ان کے تعلق سے اللہ نے بڑی فضیلت بتائی ہے، ان کا بڑا مقام بتایا ہے، اور صبر کرنے پر ملنے والے فائدوں کو، اس کے ثمرات کو، اس کے رزلٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ آج عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں اس صبر کی بڑی کمی دیکھی جاتی ہے۔ صبر مسلمانوں میں نہیں کے برابر، عورتوں میں نہیں کے برابر۔ صبر کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 90 مقام پر ذکر کیا، 90 ٹائمز اللہ نے قرآن مجید میں صبر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عدت الصابرین اس کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے صبر کے اقسام، صبر کیا ہوتا ہے، صبر کی قسمیں کیا ہوتی ہیں، صبر کی فضیلت کیا ہوتی ہے، صبر کرنے پر کیا ملتا ہے، اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں تقریباً 90 ٹائمز، 90 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن افسوس، سدا افسوس، ہمارے مسلم معاشرے میں، ہمارے مسلم سماج میں صبر کا مطلب، بہت سارے لوگ صبر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ صبر سے مراد عاجزی ہے، صبر کا معنی بے بسی ہے، صبر کا معنی حرکت نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، ورک نہیں کرنا، خاموش بیٹھے رہنا، یہ صبر کا معنی ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور بہت ساری بہنیں صبر کا معنی بے بسی کو لیتے ہیں، صبر کا معنی اور کچھ بہت ساری تعبیریں ہیں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کو بڑے عمدہ معنی میں پیش کیا ہے۔ صبر کرنے والے بندوں کو اللہ جنت کا وعدہ کیا ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب اجر و ثواب دے گا۔ نماز پڑھیں گے حساب سے اجر ملے گا، صدقہ دیں گے حساب سے اجر و ثواب ملے گا، حج کو جائیں گے حساب سے اجر و ثواب ملے گا، دوسری نیکیاں کرو گے حساب سے، کتاب سے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اللہ اکبر، یہ صبر ایک ایسی عبادت ہے، صبر ایک ایسی نیکی ہے، اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والے بندوں کو بے حساب میں اجر و ثواب دیتا ہوں۔ آئیے ہم سمجھیں گے کہ صبر کیا ہے، صبر کہتے کس کو ہے، اور صبر کے قسمیں کیا ہے۔ دیکھیے عام طور پر ہمارے دماغوں میں، مسلم معاشرے میں صبر کا معنی بے بسی، عاجزی، کام سے رک جانا، کام نہیں کرنا، اور جب بدلہ نہیں لے سکتے، اپنے دشمن پر جب غلبہ نہیں پا سکتے، دشمن سے ٹکر نہیں لے سکتے، تو آخرکار صبر کر لیں گے، بول کے بیٹھ جاتے۔ یہ صبر کا معنی ہمارے درمیان میں پایا جاتا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کو مجاہد کہا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو داعی کہا ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام سے یاد کیا ہے۔ امام جو دنیا کی امامت کرتے، سارے دنیا کے امام بنتے، سارے دنیا کو کنٹرول کرتے، صبر کے بغیر یہ اتنا بڑا عہدہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ ایک آدمی جہاد کے لیے جا رہا، صبر کے بغیر یہ کام نہیں کیا جا سکتا۔ ایک آدمی دعوت کے میدان میں جا رہا، صبر کے بغیر اس کو انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جا بجا صبر کا ذکر کیا، اس کے فائدے بھی بتائے، اس کے اثرات بھی بتائے، اس سے مرتب ہونے والی، اس سے حاصل ہونے والی چیزیں بھی بتائے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ جو بتاتے ہیں وہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے مسلمان مردوں میں، مسلمان عورتوں میں صبر کا مادہ پایا جائے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے صبر کی 3 قسمیں بتائی، صبر کی 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک الصبر علی طاعت اللہ، ایک صبر ہے اللہ کی اطاعت پر رکے رہنا، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا۔ لغوی معنی صبر کے ڈکشنری اٹھا کر آپ الصبر دیکھیں گے تو لغت میں، ڈکشنری میں صبر کے معنی رکنا، جمنا، ٹکنا، یہ معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے 3 معنی پورے قرآن میں جو 90 ٹائمز، 90 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے 3
اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، زکوٰۃ دے رہے تھے، اللہ کے صدقات خیرات کر رہے تھے، کوئی اطاعت کرتے کرتے کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی ایسا کام آیا، آپ صدقات دے رہے تھے، صدقات دینے کے دوران آپ کو کوئی پرابلم آیا، ایسا پرابلم جو گویا آپ کو اپیل کر رہا کہ صدقہ دینا بند کر دو، نماز پڑھ رہے تھے، آپ نمازوں کا اہتمام، نمازوں کی پابندی کر رہے تھے، کوئی ایسا پرابلم آیا، کوئی ایسی ضرورت آئی، کوئی ایسا کام آیا جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ نماز کو چھوڑیں گے، نماز کی پابندی کو کاٹیں گے تو کیا ہوگا، یہ کام بنے گا، یہ ضرورت پوری ہوگی، یہ کام پورا ہوگا، ایسے لگ رہا، لیکن ایک مومن بندے کی شان یہ کہ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر جمع رہتا، ٹکا رہتا، پابندی کرتا رہتا، یہ مومن بندے کی شان ہے۔ اس کے برخلاف جو بندے مومن نہیں ہوتے، جن کے دلوں میں ایمان پختہ نہیں ہوتا، وہ اس شرط کو، صبر کی اس قسم کو پورا نہیں کرتے۔ ہم دیکھتے ہی حضرات صحابہ اکرام کی پوری زندگیاں الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے، یقیناً شیطان آ کے وسوسے ڈالے گا، نفس شرارت کرے گا، بہت سے خیالات آئیں گے، ارے نماز کو جائیں گے اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا، ارے صدقہ دیں گے مال کم ہو جاتا، مال گھٹ جاتا، ارے سچ بولیں گے تو زیادہ نہیں کما سکتے، پرموشن نہیں مل سکتا، کاروبار نہیں چل سکتا، بہت سے خیالات، بہت سی چیزیں شیطان ڈالتا، وسوسے آتے، معاشرہ سکھاتا، لیکن ایک مومن بندہ اللہ کی اطاعت سے محبت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت پر جم جاتا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی پر اللہ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ میں مومن بندوں کو، میرے مومن وہ بندے جو میری اطاعت پر صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ٹکے رہتے ہیں، ایسے بندوں پر میں بے حساب اجر و ثواب دوں گا، دوسرے لوگوں کو گن کے حساب سے ثواب دوں گا، لیکن یہ صبر کرنے والے بندوں کو اللہ اکبر بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب دوں گا۔ دیکھو صحابہ کرام میں، حضرات صحابہ میں بہت ساری مثالیں اس کی نظر آتی ہیں، بہت سارے صحابہ، ایک مثال بتا کے میں آگے بڑھوں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی ہیں، کبار صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، اس موقع پر مکے والے آئے، آ کر کہے کہ عبد الرحمن اگر تمہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے، اگر مسلمانوں میں جا کے ملنا ہے، کفر چھوڑ کے اسلام میں جانا چاہتے ہو، اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہو، اسلام پر چلنا چاہتے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا چاہتے ہو، تو عبد الرحمن جتنی جائیداد، جتنی پراپرٹی، جتنا دھن، جتنی دولت تم مکے میں رہ کر کمائے ہو، سب تمہیں یہاں رکھنا ہوگا، سب چھوڑنا ہوگی۔ اللہ اکبر، دیکھو اسلام لالیے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا دعویٰ کیے ہیں، ادھر کفار یہ اپلیکیشن رکھتے، کفار یہ بات رکھتے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف پوری دولت جو مکے میں رہ کر کمائے تھے سب ٹھکرا دیتے، سب چھوڑ دیتے، اللہ کے راستے میں خالی ہاتھ جاتے، مدینہ خالی ہاتھ جاتے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ حال دیکھتے کہ عبد الرحمن جیسا تاجر آدمی، عبد الرحمن جیسا بزنس والا آدمی خالی ہاتھ آیا ہے اور پوری دولت جو مکے میں کمائے تھے سب لٹا کے آئے، اللہ کی اطاعت پر جمتے ہوئے، اللہ کی فرما برداری پر جمتے ہوئے، اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہوئے پوری دولت کو لٹا دیے، آئے ہی مدینہ، اللہ کے نبی معاہدات کراتے، مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارگی کراتے، کہتے کہ دیکھو یہ عبد الرحمن یہ تمہارا انصاری بھائی ہے، اس کے ساتھ تم شیئر کرو۔ چنانچہ وہ انصاری صحابی کہتے ہیں عبد الرحمن میرے 2 کھیت ہیں، اس میں سے 2 کھیتوں میں سے کسی ایک کھیت کو سلیکٹ کرو، اسے لے لو، میری 2 بیویاں ہیں، اس میں سے جو سلیکٹ کرو لے لو، لیکن میں چھوڑ دوں گا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف بازار جاتے، کاروبار شروع کرتے، پنیر لے کے بیٹھتے، کاروبار دھندا شروع کرتے، اللہ اتنی برکت دیتا، چند ہی دنوں میں اللہ اکبر
اللہ کی اطاعت کی برکت سے، اللہ کی اطاعت پر چلنے کی برکت سے، اللہ کی فرما برداری پر ٹکنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عبد الرحمن کو بہت زیادہ مال دیتا، بہت مالدار بناتا۔ چند ہی دنوں میں مال دولت کی رین پین عبد الرحمن کے پاس، عبد الرحمن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کی حالت دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن کو یہ بولتے کہ عبد الرحمن ایسے لگتا ہے کہ تم اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو، مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو، مٹی کو بھی پکڑو تو وہ سونا بن جائے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے کمالی تجارت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تعریف کرتے۔ غرض ہے کہ میرے بھائیو، اطاعت پر صبر، اطاعت پر صبر، اس کے اثرات دنیا ہی میں ہوتے۔ اطاعت پر جمنا، ہمیں اطاعت کر رہے تھے، اللہ کی فرما برداری کر رہے تھے، کوئی تانا مارا، کوئی گالی دیا، کوئی چھیڑا، کوئی ٹوکا، ہم اطاعت سے ہٹ گئے، اطاعت سے پھر گئے، اطاعت کو چھوڑ دیے، اللہ کی رحمت نہیں آتی، اللہ کی برکت نہیں آتی۔ اللہ کی اطاعت کا پورا فائدہ اس وقت ہوتا جب اطاعت پر جمے ہم اطاعت کر رہے ہیں، دنیا والے تانا دے رہی، ہم ٹخنوں سے اوپر پہنے، ٹخنے سے اوپر پہنے، لوگ چھڑا رہی، ارے کیا بڈھا ہو گیا کیا، ارے کیا بارش آئی کیا، ارے ٹخنوں سے اوپر پہن رہا، داڑھی ذرا سا لمبی رکھے، ارے بڈھا ہو گیا کیا، ابھی تو جوان ہے، ذرا بولے تاکہ شو کر لے گا، پورا چھوڑ دیا، ذرا کوئی تانا مارا، ٹخنے سے اوپر پہن رہا تھا، ارے کیا پائجامہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی کا پائجامہ پہن کے آ گیا کیا، کوئی تھانا مارا، فوراً کیا کر لیا، پائجامے کو، رکھنے کو، پتلون کو نیچے چھوڑ دیا، نیچے چھوڑ دیا۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ تانا ماری، ارے گھر کے اندر رشتے دار کیا کہیں گے، ارے میری ابھی منگنی ہونے والی ہے، بہت ساری چیز ہوگی، ہم کیا کر دیتے، ان کے ڈر سے، ان کے ڈر سے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیتے۔ میرے بھائیو، صبر کی یہ قسم بہت اعلیٰ ہے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت پر جمنا یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، چاہے دنیا کچھ بھی کہے، چاہے دوست ناراض ہو، چاہے کوئی بھی کچھ کہے، مجھے اللہ کی اطاعت پر جمنا ہے، اللہ کی فرما برداری پر کرنا ہے۔ سارے صحابہ کے اندر یہ چیز نظر آئے گی، سارے صحابہ کرام کی سیرتوں میں، سارے صحابہ کی صورتوں میں یہ چیز، یہ صبر کی قسم آپ کو نظر آئے گی۔ اچھا، دوسری قسم، صبر کی دوسری قسم، الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا۔ صبر کے معنی ٹکنا، ٹکنا، کس سے ٹکنا، کس سے رکنا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے رک جانا۔ موقع مل رہا نافرمانی کرنے کا، اللہ کو ناراض کرنے کا موقع مل رہا، پورا موقع جمع، حالات بنے، پورے سازگار ہے، کر سکتے، کوئی دیکھ رہا نہیں، اتھارٹی ہے، پاور ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود نافرمانی سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی بغاوت سے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام سے رکنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ نے تعریف بیان کی، مومن بندے، ایمان والے بندے اللہ کی نافرمانی کا موقع ملنے کے باوجود اس سے رک جاتے، موقع ملنے کے باوجود اس سے دور ہو جاتے۔ دیکھو اللہ اکبر، حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اس کی مثالیں ہمیں کیسی نظر آتی ہیں، کیسی نظر آتی۔ ہم نے صبر کیا سمجھا، صبر کے معنی مختصر سمجھے، جب روئے دھوئے کسی کا انتقال ہوا، اب روری 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 روری، اب رونے کی طاقت نہیں ہے، چلو میں جان کے صبر کر لیں گے، رونے کی طاقت نہیں ہے، آنسو نہیں آ رہی، اب کیا بول رہی، چلو صبر کر لیں گے، بول کے خاموش ہو گئے۔ ہم نے صبر کا معنی صرف محدود سمجھا، مختصر سمجھا، چھوٹا سمجھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صبر کو بڑی وسعت سے بیان کرتے۔ دوسری قسم جو میں بیان کر رہا ہوں وہ کیا ہے، الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رک جانا۔ اللہ کی نافرمانی کے موقع ہم زندگی میں جلوت میں ہوتے، کبھی خلوت میں ہوتے، کبھی لوگوں کے درمیان میں ہوتے، کبھی تنہائی میں ہوتے، کبھی گھر میں ہوتے، کبھی بازار میں ہوتے، کبھی دوستوں کے ساتھ ہوتے، کبھی رشتے داروں کے ساتھ ہوتے۔ اللہ اکبر، کتنے موقع آتے گناہ کے، کتنے موقع آتے نافرمانی کے، کتنے موقع آتے بغاوت کے، کتنے موقع آتے سنت کو پامال کرنے کے۔ ان سارے موقعوں پر رک جانا، ڈٹ جانا اور جم جانا کہ میں نافرمانی نہ ہونے پائے، مجھ سے نافرمانی نہ ہونے پائے، مجھ سے گناہ نہ ہونے پائے، مجھ سے اللہ سے کیا بغاوت نہ ہونے پائے، جم جانا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ صبر کی، ہم تو معمولی حالات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر گناہ کر بیٹھتے، یہ صبر ہم سے ہوتا نہیں۔ بازار میں جاری نظروں کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی، مارکیٹ میں جاری بے پردہ عورتیں گھوم رہی، نظروں کی حفاظت اس پر ہم سے نہیں ہو پاتی۔ دیکھو حضرات صحابہ اکرام کی مثالیں ہمارے سامنے، حضرات صحابہ، اللہ اکبر، حضرات صحابہ تختہ دار پر ہے،
کہتے، مشرکین کہتے کہ گناہ کرو، اللہ کا انکار کرو، کہو کہ اللہ کے ساتھ لات بھی خدا ہے، منات بھی خدا ہے، عزا بھی خدا ہے، کہو اللہ اکبر، مار کھاتے جاتے اور اپنی بات پر جمتے جاتے۔ صحابہ کیا کہتے؟ بلال کو تڑپایا جا رہا، عرب کی ریگستان میں تڑپایا جا رہا، گلی گلی گھمایا جا رہا، اور تپتی صحرا پر حضرت بلال کے چھاتی پر گرم گرم پتھر رکھے جا رہے۔ ایسے موقع پر بھی اللہ اکبر حضرت بلال کیا کہتے ہیں؟ احد احد، اللہ اکبر، تھوڑا سا کہہ لیں، تھوڑا سا یہ کر لیں، پھر اس کے بعد پھر رینیول کر لیں گے۔ ایسا جیسے آج ہمارا مزاج ہے، تھوڑا گناہ کر لیں گے، تھوڑی رنگینیاں کر لیں گے، تھوڑا کر لیں گے، پھر توبہ کریں گے۔ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا۔ صحابہ نے ایسے کیا، کسی ایک صحابی کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے، کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ آپ کو بتاؤ میں، حضرت عمار، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، یہ پوری کی پوری فیملی ظلم میں، ستم میں پس رہی ہے۔ ابو جہل سمیہ کو جان سے مارتا ہے، قتل شہید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے لوہے کی ٹوپی کو گرم کر کے سر پہ لا کے پہناتا ہے۔ اللہ اکبر، اس موقع پر اللہ کے نبی سے بتایا جاتا، اے اللہ کے نبی، اے سرور کائنات، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں کو، آپ کے جانشینوں، آپ کے جانثاروں کو ابو جہل ستا رہا، مکے کے کفار ستا رہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دورہ کرتے ہوئے آتے، گھومتے ہوئے آتے، آگے دیکھتے کہ عمار، یاسر، سمیہ، پوری کی پوری فیملی ظلم و ستم میں پس رہی ہے۔ اللہ کے نبی ایک جملے میں تسلی دیتے، ایک جملے میں تسلی کیا بولتے؟ صبرن صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں، صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ کے نبی یہاں صبر کرو بولتے، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ، تمہاری جگہ جنت ہے۔ اللہ تمہیں جنت کا وعدہ کرتا ہے۔ دیکھو، نافرمانی نہیں کرنا، نافرمانی اللہ سے بغاوت نہیں کرنا، اللہ سے جو عہد کیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اس پر جمے رہو، چاہے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اللہ کے نبی انہیں تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ دوسری قسم آج کے دور میں، آج کے اس فتنوں کے دور میں بہت اہم ہے۔ صبر کی یہ دوسری قسم اللہ سے مانگنا، ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگارا ہم پر صبر کو اندھیر دے، صبر کو اندھیر دے، تیری نافرمانی کرنے سے بچے ہم، تیرے نافرمانی کے کام کرنے سے بچے ہم، فتنوں میں جانے سے بچے ہم، بغاوت کرنے سے بچے ہم۔ اللہ سے مانگنا ہے، مانگنا، وگرنہ ہم اگر ہمارے دلوں میں اگر صبر نہ آئے، یقیناً وہ باؤنڈری، وہ حد جو نافرمانی کی شروع ہوتی ہے، وہ باؤنڈری جہاں سے اللہ کی بغاوت شروع ہوتی ہے، اس باؤنڈری میں ہم قدم رکھیں گے۔ کتنے موقع ہیں تنہائی میں ہم رہتے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے، انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھے رہتے، تنہائی میں رہتے، تنہائی میں مارکیٹ میں جاتے رہتے، شیطان کیسے کیسے وسوسے ڈالتا، کیسے کیسے خیالات آتے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر ان فتنوں سے رکنا، ان فتنوں سے دور رہنا، بچے رہنا ناممکن ہے۔ اللہ سے بار بار اللہ سے مانگنا، اے اللہ تیری نافرمانی سے ہم رکے رہے، اے اللہ تیری نافرمانی کا موقع آ رہا، بچے رہیں، ایسی توفیق دے، ایسی بات کی توفیق دے۔ اللہ سے مانگنا یہ دوسری قسم ہے۔ آپ کو بتاؤں میں حضرات صحابہ اکرام اللہ اکبر کیسے تھے؟ دیکھو، شراب کی حرمت، شراب پہلے حلال تھی، صحابہ کرام شراب پیتے تھے پہلے، قرآن کے اندر آیتیں اترنے سے پہلے شراب کے عادی تھے، عرب کے لوگ شراب کے عادی تھے، شراب ایسے پیتے تھے کہ بڑے بڑے مٹکوں میں دفن کر کے رکھتے تھے، بڑی بڑی ہنڈیوں میں شراب کو دفن کر کے رکھتے تھے، اور کئی مٹکے اپنے اپنے گھروں میں رکھتے، اور ہر آدمی محفل میں آ کے فخر کرتا تھا، میرے پاس اتنے سال پرانی شراب ہے، میرے پاس اتنی پرانی شراب ہے، میرے پاس اتنی پرانی شراب ہے۔ سب لوگ آپس میں آگے فخر کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جب شراب کی حرمت کا حکم اترا، شراب حرام ہے، یہ آیتیں اتری، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور قاری قرآن ہیں، پر بیٹھے ہیں، اور دیگر صحابہ بیٹھے ہیں، شراب پی رہے ہیں، شراب پلا رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس سے فرمان لے کے آتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے شراب کو حرام کیا، لوگوں اللہ نے شراب کو حرام کیا۔ وہ اعلان کرتے آتے ہیں، صحابہ کرام آپس میں گشت کر لی، شراب کا دور چل رہا، شراب پی
کیا مجال، کسی کی کیا مجال کہ ذرا پی لیں گے، جتنا اشتراک تھا وہ پی لیں گے۔ بعد میں دیکھیں گے بڑی محنت سے، بڑے سالوں سے، بہت دنوں سے، بڑے ارمانوں سے، بڑے آرزوؤں سے شراب کو جما کے رکھے تھے، یہ تب پی لیں گے، پینے کے بعد سے حرام۔ اب یہ جمع کرے تھے نا، ایسا سمجھے نہیں میرے بھائی۔ صحابہ اکرام جیسے ہی سنے، جب پیالہ جس کے منہ میں لگا تھا پیالہ نکال کے سڑ دیے، گھر کے اندر جتنے مٹکے تھے نکالے، دفن جو کرے تھے وہ سب کھود کھود کے نکالے اور سارے مٹکے لا کے گھر کے باہر گلی میں پھوڑ دیے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اس دن جب منادا کرنے والے نے جب ندا لگائی کہ لوگوں اللہ نے شراب کو حرام کیا، شراب حرام ہو گئی، شراب حرام ہو گئی، جب یہ اعلان مدینے میں ہوا تو اس دن ہم نے دیکھا کہ مدینے میں شراب پانی کی طرح بہی، مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہی۔ میرے بھائیو، صحابہ اکرام کا اطاعت کا جذبہ یہ تھا، اطاعت کا جذبہ یہ تھا، نفس کو کنٹرول کرنا یہ اصل چیز ہے۔ عادی تھے، اس کے باوجود ضبط کیے، صبر کیے، اپنے آپ کو روکے۔ دیکھتے ہیں ہم فارسی زبان میں ایک کہاوت ہے، جبل گردن طبیعت نہ گردن، کہ پہاڑ اپنی جگہ سے کھنچ سکتا ہے لیکن عادت بدلتی نہیں جلدی، آدمی عادت چھوڑتا نہیں جلدی۔ عادت جو پڑی ہے، مجھے اگر عادت پڑی ہے کوئی کام کی، وہ کام جب تک میں نہیں کرتا مجھے چین نہیں ملتا۔ ایک آدمی کو شراب کی عادت ہے، شراب چھوڑو بولے فوراً نہیں چھوڑتا۔ ایک آدمی کو سگریٹ کی عادت ہے، سگریٹ چھوڑو بولے فوراً نہیں چھوڑتا۔ ایک آدمی کو کوئی دوسری عادت ہے، چھوڑو یہ عادت بولے تو فوراً نہیں چھوڑتا۔ پہاڑ ہٹ جائے لیکن عادت نہ ٹلے، یہ کہاوت ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے یہ کیسے کیا کہ برسوں کی عادت، سالہ سال کی عادت، لمحہ بھر میں مصطفیٰ جاد رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا فرمان آنے کے ساتھ منہ کے لگایا ہوا، لب کو لگایا ہوا جام نکال کے پھینک دیا، گھروں کے مٹکے پھینک دیے۔ یہ کیا کیسے ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیوں کر ہوا؟ ہمیں غور کرنا ہے، گناہ کو چھوڑنا، گناہ سے رکنا، گناہ سے بچنا، یہ کیا ہے؟ الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی سے رکنا، طبیعت میں ویسے بنانا، طبیعت میں نفس کو ویسے کنٹرول کرنا۔ اصل یہاں نفس ہے، اصل نفس ہے، نفس اور دل، اسے کیا کرنا؟ ہم کنٹرول کرنا اندر سے، مجھے اس سے رکنا ہے، رکنا ہے، رکنا ہے۔ بندہ رک جاتا ہے، نہیں مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے ایک ذرا کرنا پھر بعد میں سے رکنا ہے، تو آدمی کو عادت نہیں جاتی۔ 100% مجھے رکنا ہے تو یقیناً وہ عادت کتنی بھی خطرناک ہو آٹومیٹکلی چلے جاتی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کا جذبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ تیسری قسم صبر کی تیسری قسم علامہ ابن قیم عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین میں جو بتاتے ہو کیا ہے؟ الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، اللہ کے لیے صبر کرنا بری قسمت پر، تکلیف دینے والے حالتوں پر، مصیبتوں پر، رنج، تکلیف، غم، دکھ، درد آنے پر صبر کرنا۔ تکلیف والی، گھر میں بچہ پیدا ہوا، کھاتا بھی نہیں ہے، پوا بھی نہیں ہے، گھر میں بیٹا پیدا ہوا، دیکھ رہا باپ، اماں دیکھ لی، باپ کو بھی تکلیف ہوتی، بیٹے کو بھی، ماں کو بھی تکلیف ہوتی کہ بچہ پیدا ہوا بڑی مدت کے بعد، بڑے ارمانوں کے بعد، لیکن کھاتا بھی نہیں ہے، پوا بھی نہیں ہے، بہت درد ہوتا، لیکن اس پر صبر کرے، اللہ بہت بڑا اجر و ثواب کا وعدہ کرتے۔ بچہ پیدا ہوا گھر میں، اندھا پیدا ہوا، دیکھ رہی، دل جلتا اور طبیعت مقدر ہو جاتی، بہت خراب ہوتا دل، ماں کو بھی بہت برا لگتا۔ بچہ پیدا ہوا پورا اچھا ہے، سر سے لے کے پیر تک سب اچھا ہے، لیکن اندھا ہے، بینائی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، آنکھوں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، ایسے موقع پہ صبر کرنا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا اجر ثواب دیتے۔ بچہ پیدا ہوا بہت لمبی مدت کے بعد، بہت آرزوؤں کے بعد، بہت دعاؤں کے بعد، بہت منتوں کے بعد، بہت سماجتوں کے بعد پیدا ہو گیا، بچہ بھی سالم ہے، بچہ بھی سیدھا سادہ ہے، بچہ بھی گورا ہے، لیکن جیسے ہی بڑا ہو رہا، بچہ جیسے بڑا ہوتا جا رہا، اچانک بچہ مر گیا، اچانک بچہ مر گیا۔ یقیناً تکلیف دینے والی بات ہے۔ بچہ گیا، لختے جگر، نورے نظر، دل کا سرور، آنکھوں کی ٹھنڈک، بچہ چلا گیا۔ باپ کے دل پر جو گزرتی ہے باپ جانتا ہے، ماں کے دل پر جو گزرتی ہے وہ ماں جانتی ہے۔ بچہ چلا گیا، انتقال ہو گیا، مر گیا، تو بہت غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، لیکن اگر اس پر صبر کرے، اس تکلیف پر، اس ناگہانی آفت پر صبر کرے، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے
اپنے اولاد کے انتقال پر صبر کرے، صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے پوچھتے ہیں، اے ملک الموت، اے موت کو دینے والے فرشتے، اے موت کے فرشتے، بتا جب تو جا کے میرے بندے کے بیٹے کو تو نے روح قبض کیا تو بتا میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ میرے بندے کے بیٹے کی روح کو تو نے نکالا، وہ اس کا لہتے جگر تھا، وہ اس کا نور نظر تھا، وہ اس کے دل کی ٹھنڈک تھی، وہ اس کے آنکھوں کا سرور تھا، تو نے اسے چھین لیا، اس کی روح کو قبض کیا، بتا کیا کہہ رہا تھا؟ اس کے گھر والے کیا کہہ رہے تھے؟ اگر گھر والے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ کی تعریف کریں، کہیں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ بچہ کیا ہے، یہ میں کیا ہوں، یہ جہاں کیا ہے، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ ہی نے ہمیں جنم دیا، اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، اللہ ہی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ بندہ کہے تو فرشتہ وہ رپورٹ وہ ریکارڈ لے جا کے اللہ کے پاس کہے گا، اے پروردگارا تیرے بندے نے یہ کہا، تیری تعریف کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، بچہ گیا، اس کے باوجود تیری تعریف کرتا ہے، بچے کی روح قبض کیا لیکن اس کے باوجود انا للہ و انا الیہ راجعون تیرا نام لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے فرشتے بتا کیا میرا نام بندے نے لیا؟ فرشتہ کہتا ہے ہاں پروردگارا تیرا نام لیا، انا للہ پڑھا و انا الیہ راجعون پڑھا، تیری تعریف کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہو، میں اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہوں، جنت میں گھر بناتا ہوں اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھتا ہوں، چونکہ میرے بندے نے میرا نام لیا، میری تعریف کی، میں کیا کرتا ہوں جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہوں، اور گھر کے اوپر سرے گھر ایک نام لکھتا ہوں گھر کا، وہ گھر کا نام کیا؟ بیت الحمد، تعریف کا گھر۔ اللہ اکبر۔ کتنے خوش نصیب ہے ایسے ماں باپ جن کی اولاد گئی جانے پر، جن کی اولاد انتقال کر گئی، اس پر صبر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ضبط کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر ٹکاتے ہوئے اللہ کی تعریف کرے۔ اللہ کی امانت تھی، اللہ لے لیا، اللہ دیا تھا، اللہ لے لیا، اللہ بھیجا تھا، اللہ بنا لیا، اللہ کی چیز تھی، اللہ لے لیا۔ جو تعریف کرتے اللہ کی، اللہ کا نام لیتے، ایسے ماں باپ قابل تعریف ہے، قابل رشک ہے۔ یہ فضیلت ہے مصیبت پر، تکلیف پر اللہ کا نام لینے کی، اللہ کی تعریف کرنے کی۔ میرے بھائیوں، عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں یہ چیز نہیں ہوتی، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، درد آتا ہے، ایسی ناگہانی آفت آتی ہے تو لوگ عام طور پر بے صبرے ہو جاتے، صبر کا دامن چھوٹ جاتا اور مختلف ہیلے بہانے شکوے شکایتیں تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا لولا لنگڑا، کیا بولتے؟ ارے بڑی منت کے بعد پیدا ہوا بچہ، زیادہ تو میرے گھر میں پیدا ہونا تھا، میرا دشمن کے گھر میں پیدا ہوا تو اچھا تھا۔ بچہ اندھا پیدا ہوا، کیا بولتے؟ زیادہ تو میرے پاس ہی چھوڑا تھا، میرا کاروبار ہے، میری نوکری چاکری ہے، یہ سب کون سنبھالنا؟ بچہ ہوا بڑی منت کے بعد، مرد بچہ ہوا بہت دعائیں کرتا تھا، زیادہ کو اندھا پیدا ہوا۔ میرے بھائیو اگر صبر کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے دونوں آنکھ لے لے، کسی بندے کے دونوں آنکھ کو لے لے اور اس پر صبر کرے، اللہ کی رضا، اللہ سے راضی ہو جائے، صبر کرے، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہے، یقین جانو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتے، جنت کا وعدہ کرتے۔ جس کے آنکھ گئے، جس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی اور وہ اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ کرتے ہیں۔ صبر سے چیز تعلق ہے، صبر سے اس چیز کا تعلق ہے۔ میرے بھائیوں، ہم عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں یہ چیز کی بڑی کمی نظر آتی ہے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں، ناگہانی چیزوں میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صبر کا دامن چھوڑتے، زبان سے فوراً شکوہ آتے۔ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ایک خاتون کے تعلق سے جس کا بچہ انتقال کر گیا، کیا کہتی ہے؟ جوان بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، جوان بچہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ میرے جوان بچے کو لے لیا۔ کیا اللہ اندھا تھا کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ اندھا تھا کیا؟ ہمارا بچہ جوان تھا، ہمارا بچہ اکلوتا تھا، گھر کا جینا چلانے والا اکیلا بچہ تھا، بچے کی جان کو اللہ لے لیا، مر گیا بچہ، ایکسیڈنٹ میں پھسل کے گر
بہت ساری بہنیں، ہماری بہت ساری مائیں کرتی ہیں اللہ کے تعلق سے۔ میرے بھائیوں یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ اللہ کی شان میں بدتمیزی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو اگر صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تو یقین جانو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر دیتے، اس کا ثواب دیتے اور اس کا ریپلیسمنٹ دیتے، اس کا نعمل بدل دیتے۔ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں، بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کیا نعمل بدل۔ آپ کا بچہ تھا، کما رہا تھا، کھا رہا تھا، جو کام کر رہا تھا، آپ اس پر صبر کرے، چلا گیا، ضرورتیں پوری کر رہا تھا، چلا گیا، آپ کا شوہر انتقال ہو گیا یا بیٹا چلا گیا یا بھائی چلا گیا، اس پر صبر کرتے ہوئے دعا کا اہتمام کریں، اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں۔ یقین جانو اللہ کے گھر میں ٹھہر کر قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نعمل بدل دے گا، اس کا ریپلیسمنٹ دے گا جب دعا کریں گے، اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، پیارے نبی کی زوجہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نبی کی بیوی بننے سے پہلے، پیارے نبی کی بیوی بننے سے پہلے میرا نکاح ابو سلمہ کے ساتھ تھا۔ کس کے ساتھ تھا؟ ابو سلمہ کے ساتھ تھا۔ ابو سلمہ شوہر، ام سلمہ بیوی۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ ان دونوں کے درمیان میں پیار، محبت، الفت، یگانگت بہت تھی۔ دونوں پیار سے رہتے، دونوں ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھتے، ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرتے، ایسا معاملہ دونوں میں چل رہا تھا۔ اچانک ابو سلمہ کا انتقال ہوتا، ابھی بیوی پریشان ہوتی، ام سلمہ پریشان ہوتی، دیکھتی کہ ان کا شوہر انتقال کر گیا جو بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت خیال رکھنے والا، بہت ضرورتیں پوری کرنے والا، بہت ساتھ دینے والا شوہر کا انتقال ہوا۔ اب ام سلمہ بہت روتی، بہت پریشان ہوتی۔ اللہ اکبر، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں بہت روتی تھی، اسلام لائی تھی، لیکن میرا سہارا، میرا سرتاج، میرا شوہر جب گزر گیا تو میں دنیا میں ایسے لگتا تھا کہ پوری دنیا میں اکیلی ہوں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرا اب کوئی سہارا نہیں ہے، اب مجھے کوئی بھی ابو سلمہ جیسا پیار نہیں دے سکتا، کوئی میری ویسی ضرورت پوری نہیں کر سکتا جیسے ابو سلمہ ضرورت پوری کرتا تھا، اور ابو سلمہ جیسے میرا ساتھ دیتا تھا ویسے کوئی نہیں کر سکے گا، میں یہ سمجھتی تھی۔ لیکن جب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ام سلمہ کے شوہر کا انتقال ہوا اور ام سلمہ بہت زاروں کے ساتھ رو رہی، رونا ان کا تھمتا نہیں ہے، رونا ان کا رکتا نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کو ایک دعا سکھاتے، کیا بولتے؟ اے ام سلمہ تم یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اے اللہ بے شک ہم تیرے ہی لیے ہیں، تیری ہی طرف پلٹ کر جانا ہے، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں اجر عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کا نعمل بدل عطا فرما، اس کا ریپلیسمنٹ عطا فرما۔ یہ جو خلا ہے، یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بگاڑ آیا، یہ جو مجھے پریشانی آئی، میرا شوہر جو کام کرتا تھا، جن چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، اے پروردگارا اس کا نعمل بدل عطا فرما، واخلف لی خیرا منہا، اس کا جانشین بنا دے، اس کا ریپلیسمنٹ بنا دے، اس کا نعمل بدل بنا دے۔ حضرت ام سلمہ کو اللہ کے نبی یہ دعا سکھاتے، ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے نبی نے جب یہ دعا سکھائی تو میں پڑھتی تھی، چونکہ نبی سکھائے، نبی بتائے، اس لیے میں پڑھتی تھی، لیکن مجھے یقین نہیں تھا میرا شوہر جیسا ہر دل عزیز، میرا شوہر جیسا با اخلاق، میرا شوہر جیسا نیک آدمی مجھے مل سکے گا کیا؟ ابو سلمہ جیسا میری ضرورتوں کو پوری کرتا تھا ویسا عطا فرما۔ دعا کا مطلب نکلتا، ام سلمہ کہتی ہیں میں سوچا کرتی تھی کہ کیسے ہو سکتا، ابو سلمہ جیسا دنیا میں کوئی نہیں، ابو سلمہ جیسا نیک کوئی نہیں، ابو سلمہ جیسا اچھا کوئی نہیں، ابو سلمہ جیسا نیک کوئی نہیں، یہ میں سمجھتی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ میں چونکہ نبی نے بتایا اس دعا کا اہتمام کرتی تھی، پڑھتے جاتی تھی، اللہ اکبر پڑھتے جاتی تھی۔ چند ہی دنوں میں سرکار دو عالم، تاجدار مدینہ، شافی محشر، ساقی کوثر، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ بھیجتے،
رشتہ بھیجتے، ظاہر بات ہے وحی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ کا نکاح ہوتا۔ جب نکاح ہو جاتا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ میرا خیال، میرا گمان، میرا گیس غلط تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بھی اچھا شوہر مل سکتا کیا، ابو سلمہ جیسا نیک آدمی مل سکتا کیا، ابو سلمہ جیسا پاکیزہ آدمی مل سکتا کیا، میں سوچ رہی تھی، لیکن دعا پڑھ رہی تھی، نبی نے سکھایا، نبی نے بتایا، اس بنیاد پہ پڑھ رہی تھی، لیکن میرا گمان بھی نہیں تھا، میرا خیال بھی نہیں تھا، میری سوچ بھی نہیں تھی کہ اللہ میرا نکاح ابو سلمہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے گا، میرا وہ گمان بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے آمینہ کے لال تاجدار مدینہ شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح کیا۔ اور ظاہر بات ہے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ کون ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سچا پاکیزہ کون ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دعا کا اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی تو مشکلات میں، مسائل میں، پریشان کن معاملات میں اس دعا کا اہتمام کرنا۔ یہ صبر کی تیسری قسم کیا، الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، تکلیف دینے والی باتوں میں، بری قسمت جیسے لگ رہا ہونا، برے معاملات میں، بری چیزوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، آفتوں میں پہلے تو صبر کرنا۔ مصیبت آ رہی، کوئی پرابلم آ گیا، پریشانی آئی، تمہارا کاروبار لاکھوں کا کاروبار ڈوب گیا، تو آپ کو بولیا اب کیا کر رہا ہے، یہ جیسے ہی معلوم ہوا لاکھوں کا کاروبار ڈوب گیا ہو تو ارے کیسا ہوا بھائی، تمہاری اماں مر گئی، ابا آ گیا، یہ سب غلط ہے میرے بھائیوں۔ کیا کرنا، جیسے ہی چوٹ پہنچی، درد ہو رہا، تکلیف ہو رہی، یقیناً تکلیف ہوتی، اللہ نے ایک مومن بندے کے لیے، ایک مسلمان بندے کے لیے سکھایا ہے کہ دیکھو مشکل آ رہی، پریشانی آ رہی، تکلیف آ رہی، فوراً دل کو تھامو، جیسے ہی صدمہ ہو رہا اللہ کا نام لو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھو۔ ایک عورت تھی اللہ کے نبی کے دور میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی، قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا، اللہ کے نبی دیکھتے عورت بہت رو رہی، خبر کے پاس اس کا رشتہ دار، اس کا عزیز انتقال کر گیا، بہت رو رہی خبر کے پاس، اللہ کے نبی اس عورت کے قریب جاتے، جا کے بولتے دیکھو بہن اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو۔ اللہ کے نبی بولتے تو عورت پلٹا کو جواب دیتی، بولتی دیکھو مصیبت ہمارے اوپر ہی، سو مصیبت ہم نہ آئی، اگر تم نہ آتی تو معلوم ہوتا مصیبت کیا ہوتی، تکلیف کیا ہوتی۔ اللہ کے نبی وہاں سے چلے جاتے، گھر چلے جاتے، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام بولتے ارے پگلی وہ کون سے معلوم تجھے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت فوراً جھٹکتی، اٹھتی اور تیزی سے آتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی، کوئی چوکیدار نہیں ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں گھر آئی نبی کے، کوئی چپراسی نہیں ہے، کوئی چوکیدار نہیں ہے، کوئی واچ مین نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، میں ڈائریکٹ آئی اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معذرت کرنے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو جانا نہیں، میں نے آپ کا خیال کیا نہیں، میں تو جذبات میں بہ گئی تھی، مشکل میں، پریشانی میں ڈوب گئی تھی، اللہ کے نبی میں صبر کرتا ہوں۔ تم نے کہا نا، آپ نے فرمایا نا صبر کرو، اللہ کے نبی میں صبر کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہن سنو، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر پہلی چوٹ لگنے پر، درد جیسے ہی ہوتا تب صبر کر دو، بولنا پورا روئے روئے روئے، پانی آنا ختم ہو گیا، صبر کر دو، چھوڑ جانتے چھوڑ صبر کر لیں گے، کہ تو یہ صبر نہیں ہے، عاجزی ہے، یہ بے بسی ہے، بے کسی ہے، یہ صبر کا مطلب نہیں۔ صبر کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر یہ ہے کہ چوٹ پہنچی، درد پہنچا، تکلیف ہو رہی، اللہ کے لیے میں اس پر صبر کرتا ہوں، مشکلات آ رہی، نقصان ہو رہا، لاس ہو رہا، میں اللہ کی خاطر اس پر صبر کر دوں، یقین جانو ثواب ملتا، اس پر ثواب ملتا۔ اور اگر آپ دعا بھی پڑھ لی انا للہ و انا الیہ راجعون تو، اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اس کے بدلے اس کا ریپلیسمنٹ
ڈیٹریمنٹ، اس کا جو نقصان ہے اس کی بھرتی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کرتے۔ ایک اور فائدہ جو قرآن میں اللہ نے بتایا وہ کیا کہ بندہ اگر مشکلات پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے تو کیا اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات، جو لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے مشکلات، پریشانیوں میں، دکھ اور درد میں، لاس میں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات، اللہ کی طرف سے ان پر صلوات ہوں گی۔ صلوات، صلوات کے معنی کیا؟ چین و سکون، عافیت، سلامتی، برکتیں اللہ کی طرف سے اتریں گی۔ ورحمہ، دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ دوسرا فائدہ اللہ رحمت پہ ڈھانپ لے گا، پوری رحمت ہی رحمت پہ ڈھانپ لے گا۔ تیسرا فائدہ کیا؟ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ہدایت پر رہیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے، ہدایت یافتہ اللہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ مشکلات میں جو آدمی اللہ کا نام لے لے، مشکلات میں، دکھ میں، درد میں، پریشانی میں، لاس میں اللہ کا نام لے، اللہ کو یاد کرے اور اللہ سے التجا کرے، اپنا شکوہ، اپنا درد، اپنا تکلیف اللہ کے آگے رکھے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہی بندے ہدایت یافتہ ہے، یہی بندے آئے ممکن ہے ہدایت پر آگے ثابت قدم رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بھائیوں، یہ چھوڑ کے آج ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے بہت سارے مسلمان ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی پریشانی آئی، نہ جانے کیسے کیسے کام کرتے ہیں، کیسے کیسے حرکتیں کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں زبان سے نکالتے ہیں، کیسے کیسے حرکتیں اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ ذرا سی تکلیف آئی، ذرا سی پریشانی آئی، زبان کھولے تو کیا کینچی کی طرح چلتا، اللہ کی بے ادبی، رسول اللہ کی بے ادبی اور نہ جانے کیا کیا کہہ ڈالتے۔ یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ روتے ہیں، آپ کو بھی رونا آتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں یہ رحمت کے آنسو ہیں، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، لیکن ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارا رب راضی رہے، جو ہمارا رونا غلط نہیں ہے، دل میں درد آنا، دل میں افسوس ہونا، بیٹا گیا، اماں کا انتقال ہوا، بابا کا انتقال ہوا، بھائی انتقال ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل رہی اور دل غمگین ہو رہا، یہ غلط نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھ اور دل یہ اللہ کی طرف سے، تکلیف، مصیبت، پریشانی آ رہی، آنکھوں سے آنسو نکل رہی، دل غمگین ہو رہا، دل چھوٹا ہو رہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کی فطرت ہے، انسان کا دل پسیج جاتا اور غم محسوس کرتا، آنکھوں سے آنسو نکلتے، غلط نہیں ہے۔ لیکن غلط کہاں سے ہے؟ غلط یہاں ہے کہ جیسے مشکل آئی زبان کھولا، اللہ کے خلاف بول رہا، رسول اللہ کے خلاف بول رہا، شکوے شکایت کر رہا اور ہاتھوں سے کوٹ رہا، ہاتھوں سے نوحہ کر رہا، مرا، گھر کے اندر کوئی انتقال کیا اب پیٹ رہا، کلوں کو مار رہا، کپڑے پھاڑ رہا اور چیخ رہا، چلا رہا، یہ سب حرام ہے شیطان کی طرف سے۔ میرے بھائیو سمجھنے کی ضرورت ہے، صبر کا معنی رکنا ہے۔ پہلی قسم میں نے جیسے بتایا الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ دوسری قسم الصبر عن معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کا موقع دکھ رہا، اللہ کی نافرمانی کا موقع جمع سر کا دکھ رہا، اس کے باوجود رکنا، نافرمانی نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنا، بچنا، یہ دوسرا۔ تیسری قسم صبر کی تیسری قسم کیا؟ الصبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، تکلیف دینے والی قسمت، پریشانیاں، لاس، نقصانات، ان سب پر صبر کرنا، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلنا نہیں، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھنا۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے دل غمگین ہو رہا، آنکھوں سے آنسو نکل رہی، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن زبان سے کوئی شکوہ، شکایت، بھونگڑا مارنا، یہ ساری چیزیں نہیں ہونا، ہاتھوں کو مارنا، کوٹنا، پھاڑنا، چیرنا، یہ سب چیزیں حرام۔ میرے بھائیو صبر کا مطلب یہ ہے، صبر کا مطلب بے بسی نہیں ہے، صبر کا مطلب عاجزی نہیں ہے۔ اگر ایسا صبر کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے آدمی سے بڑھ کر کوئی دوسرا خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں فرمایا الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ صبر کیا ہے؟ روشنی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جیسا صبر ہے اللہ ویسا صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جیسے صابرین اور صابرات قرآن میں بتاتے ہیں ویسا صبر کرنے والا اللہ ہمیں بنائے، اطاعت پر صبر کرنے والا اللہ بنائے، اور اللہ کی نافرمانی سے رکے رہنے والا، اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے والا سب ویسا صبر اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور تکلیف دینے والی قسمت، تکلیف دینے والے لاس پہنچانے
یہ والی باتیں، ان سب پر اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہمارے مسلم معاشرے میں، آخر میں بات بتاؤں میں، جیسے میں نے کہا، میں نے جیسے دعویٰ کیا، صبر کے معنی بہت سارے لوگ بہت کچھ الٹا سیدھا الٹا لیتے۔ ایک چور کیا کیا، ایک ساہوکار کے گھر میں گیا، جا کے گھر میں چوری کرنے لگا۔ کیا کیا؟ سیٹھ صاحب کے گھر میں جا کے چوری کیا، سونا چرایا، چاندی چرایا، دھن مال دولت جتنا تھا سب چرا لیا، تجوری پوری خالی کیا، سب پوٹلی میں جمع کیا، جمع کر کے پوٹلی بھرنے کو ساہوکار کے گھر سے نکلنے والا ہے، دیکھتا تجوری خالی ہے۔ افسوس تھا، چور بیچارہ مالک ہے، بڑی محنت سے پیسہ جمایا، ایک کام کریں گے، کچھ تحفہ دیں گے اسے۔ کیا کرتا چور کیا کرتا؟ تجوری کے اوپر ایک آیت لکھتا، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ چرایا، دھن دولت پوری لیا، اب تجوری کے اوپر ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اب چلا گیا، کود کے چلا گیا۔ بتائیے کون سا صبر ہے؟ ہمارے معاشرے میں صبر کی اصطلاح ہے، صبر کا معنی، صبر کا مفہوم، صبر کا مطلب الٹا سیدھا الٹا ایسا لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں دعائیں کرنا، قرآن میں دعائیں ہیں صبر کے تعلق سے۔ اللہ نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہمیں وہ صبر دے جو قرآن میں تو نے بتایا ہے، وہ صبر دے جس پر تو نے انعام کا وعدہ کیا، وہ صبر دے جس پر بے حساب اجر و ثواب کا تو نے وعدہ کیا۔ اللہ سے دعائیں ہونا، اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعين علينا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر